اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو بھی اس محل میں نقص نکالے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ ایک فقیر انسان آیا کپڑے پھٹے ہوئے، اس نے یوں سرسری سی نگاہ محل پہ ڈالی تو خلیفہ مہدی سے کہنے لگا کہ اس میں 2 نقص ہیں، تو یاد رکھیے یہ دنیا دار البقا نہیں دار الفنا ہے۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ 40 دن تک رہیں، پھر اس کے بارے میں رائے قائم کیجئے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ وہ سلطان ملک شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ اس نے ہمت کی اور لپک کرنا بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ سلطان ملک شاہ تو نے میرا انصاف اس نہر کے پل پہ کرنا، یہ پل صراط پہ کرنا۔ خلیفہ مہدی نے اپنا محل تعمیر کیا اور محل بہت شاندار بنایا۔ ہر کسی کو اسے دیکھنے کا کہا گیا کہ ہر شخص وہ دوست ہے، دشمن ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنا ہے، غیر ہے، ہر شخص اس محل کو دیکھے۔ اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو بھی اس محل میں نقص نکالے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے۔ ہر کوئی آتا، محل کو دیکھتا، محل تھا اتنا شاندار کہ کوئی اس میں نقص نہ نکال سکا۔ ایک فقیر انسان آیا کپڑے پھٹے ہوئے، اس نے یوں سرسری سی نگاہ محل پہ ڈالی تو خلیفہ مہدی سے کہنے لگا کہ اس میں 2 نقص ہیں۔ پہلا نقص یہ ہے کہ اس کے جو مکین ہیں، اس میں جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ محل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ میرے بھائیو، اس بات کا خلیفہ پہ ایسا اثر ہوا نا کہ اس نے اپنا یہ محل غربا، فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ دنیا دار البقا نہیں دار الفنا ہے۔ جو آغاز میں نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی کہ یہ دنیا دار البقا نہیں، یہ دار الفنا ہے۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے اور اس عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں انصاف ہوگا، جہاں رشوت، سینہ زوری، سفارش نہیں چلتی، جہاں 2 چشم دید گواہ فرشتے گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کیا ہے تو یہ ہاتھ وہاں گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے
کہ اس ظالم شخص نے ہم سے ظلم کروایا۔ میرے بھائیو، اگر یہاں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہاں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہاں کسی کا حق مارا ہے، تو یہاں دینا آسان ہے۔ یہاں کسی کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگنا یہاں آسان ہے۔ یہاں کسی پہ بہتان لگایا ہے، اس سے معافی مانگنا آسان ہے۔ اگر یہاں معافی نہ ہوئی، یہاں اس کو حق ادا نہ کیا، یہاں اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ نہ کیا، تو بہرحال آخرت میں تو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں آسان ہے اگر آپ نے کسی کو بہتان لگا دیا۔ بہتان کیا ہے؟ کہ میں یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے انہیں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں، میں صرف یہ کہہ دوں یہ شخص ایویں ہی ہے، میرے دل میں حسد آیا اس کے لیے۔ یہ بہتان، یہ غیبت، یہ دل میں حسد کی وجہ سے یہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایویں ہی کہنا کیونکہ میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، یہ بہتان ہے۔ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے ساتھ 40 دن تک رہیں، پھر اس کے بارے میں رائے قائم کیجیے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ لیکن آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو کسی کے حوالے سے بھی، جس کو جانتے بھی نہیں ہیں، بس دل میں حسد آیا، وہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت دے دی، کسی کو اللہ نے شہرت دے دی، کسی کو اللہ نے عزت دے دی، اس کے دل میں جب حسد پیدا ہوتا ہے تو ہم اس پہ بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں ان کی معافی، ان کا ازالہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق، وہ تو کریم ذات ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹانا آسان ہے، یہاں اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس کا ازالہ آسان ہے، یہاں کسی پہ بہتان لگایا ہے تو اس کی معافی تلافی کروانا آسان ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے اور بڑا سخت باز پرس ہوگی۔ وہ سلطان ملک شاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اصفہان کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ اور جنگل کے ایک کنارے پہ اس نے پڑاؤ ڈالا، اس کے ساتھیوں نے، اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ بادشاہ خود شکار کرنے چند ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا، پیچھے اس کے باورچی رہے جو کھانا بنانے والے تھے، انہوں نے کھانا بنانا تھا جنگل کے ایک کونے پہ، اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے اس جنگل کے اس کونے سے وہ گاؤں قریب تھا، اور گاؤں کے لوگوں کے جانور اس جنگل میں چرنے آتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک گائے چرتے چرتے جہاں بادشاہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا، خیمے لگائے ہوئے تھے، ان خیموں کے قریب پہنچ آئی۔
گائے موٹی تازی تھی. سلطان ملک شاہ کے باورچیوں نے اسے ذبح کیا اور اسے گوشت بنا لیا, اسے کھا گئے. بادشاہ واپس آیا, اسے بھی دیا. وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی اور اس گائے کے دودھ سے اس بیوہ عورت کا خرچ چلتا تھا. وہ دودھ بیچتی. اس بیوہ عورت کے 3 یتیم بچے تھے. ان یتیم بچوں کی پرورش, ان 3 بچوں کا جو خرچ تھا وہ اسی گائے سے چلتا تھا. وہ گائے کا دودھ بیچتی, اپنے گھر کا نظام چلاتی. تو جب اس بیوہ عورت کو یہ پتا چلا کہ میری گائے کو بادشاہ کے لوگ کھا گئے, تو رات بڑی مشکل گزری, اضطراب میں گزری. صبح ہوئی, کسی نے بتایا کہ بادشاہ کا جو راستہ ہے, بادشاہ جس راستے سے گزرے گا وہ اصفہان کی مشہور نہر زندہ رود کے پل سے گزرے گا. وہ بیوہ عورت اٹھی, چلتی ہوئی اس پل پہ جا کے کھڑی ہو گئی, انتظار کرنے لگی کہ یہاں سے بادشاہ کا لشکر گزرے گا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بادشاہ کا لشکر گزر رہا ہے. اس نے ہمت کی, جب پل پہ چڑھا اس نے ہمت کی اور لپک کرنا بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ سلطان ملک شاہ, تو نے میرا انصاف اس نہر کے پل پہ کرنا ہے, یہ پل صراط پہ کرنا ہے. یہ سوال ہی ایسا تھا کہ بادشاہ پہ لرزہ طاری ہو گیا, گھوڑے سے نیچے اترا. اچانک یہ سوال کہ تو اس نہر کے پل پہ میرے ساتھ انصاف کرے گا یا پل صراط پہ کرے گا, سوال ایسا تھا. بادشاہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے, پوچھتے ہیں اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ پل صراط پہ تو کرنے کی میری ہمت نہیں ہے, میں جو بھی انصاف ہے وہ یہی کروں گا. تو وہ بیوہ عورت ساری روادات سناتی ہے کہ تیرے ساتھیوں نے میری گائے کو ذبح کر کے کھا لیا, وہی اسی سے میرا خرچ چلتا تھا, میں ایک بیوہ ہوں, میرے بچے ہیں, ساری کہانی سنائی. بادشاہ ملک شاہ نے, سلطان ملک شاہ, اس نے ایک گائے کے بدلے 70 گائے اسے دی اور بہت ساری رقم دی, اور پھر کہنے لگا کہ اماں جی اب آپ خوش ہیں؟ تو اس بیوہ نے کہا ہاں میں خوش ہوں, میں تجھ سے راضی ہو گئی, اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے. پھر وہ وہاں سے گیا. تو میرے بھائیو, یہاں بتانے کا مقصد, یہاں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, یہاں کسی کا حق مارا ہے جانے میں انجانے میں, تو یہاں اس کا ازالہ آسان ہے. یہاں اگر کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی مانگنا آسان ہے. یہاں کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, یہاں کسی کا حق مارا ہے, تو اس کا ازالہ کرنا بڑا آسان ہے. اگر یہاں نہ کیا تو حشر میں تو بہرحال کرنا پڑے گا, اور وہاں اس کا ازالہ بڑا مشکل ہے, وہاں نیکیاں دینا پڑیں گی. اور ہمارے پاس میرے بھائیوں ایسے اعمال ہی نہیں, ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے عمل. اللہ تعالیٰ ہم نقل کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے اصل بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ اس کا فضل ہوگا.